رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جنگل کی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ تھی اور کہیں دور سے الو کی آواز آ رہی تھی۔ جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ دن بھر محنت مزدوری کرتے اور رات کو گھروں میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اسی گاؤں کے ایک کچے مکان میں یوسف نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یوسف سیدھا سادہ مگر غور و فکر کرنے والا لڑکا تھا۔ اکثر وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرتا کہ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک رات یوسف تنہا جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی اور ایک لومڑی باہر آئی۔ وہ کوئی عام لومڑی نہ تھی، اس کی آنکھوں میں عجب سی روشنی تھی اور آواز میں نرمی۔ لومڑی نے کہا، یوسف، خوفزدہ مت ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ تم اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوال کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک سفر پر لے چلتی ہوں۔ یوسف حیران رہ گیا کہ ایک جانور اس سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی عام بات نہیں۔ وہ خاموشی سے لومڑی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں ایک پرانے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے جہاں ایک پرانی ٹرین کھڑی تھی۔ مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ کوئی مزدور تھا، کوئی عورت اپنے بچے کے ساتھ تھی اور کچھ لوگ اپنے سامان میں مصروف تھے۔ لومڑی بولی، یوسف، دنیا بھی ایک ٹرین کی طرح ہے۔ ہر کوئی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے مگر ایک دن سب کو اترنا ہے۔ کوئی جلدی اترے گا، کوئی دیر سے، لیکن ٹرین ہمیشہ رکتی ہے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، یوسف نے آہستہ سے کہا۔ تو یہ دنیا ایک سفر ہے اور اصل منزل آخرت ہے۔ یوسف کو لگا جیسے اس کا دل کھل گیا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک مسجد کے قریب جا پہنچا۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ بچے ناظرہ پڑھ رہے تھے اور امام صاحب درس دے رہے تھے کہ انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا مال و دولت ہمیشہ نہیں رہتا۔ یوسف نے پہلی بار دل کے سکون کو محسوس کیا۔ اس نے سوچا، یہ مسجد روشنی کا چراغ ہے جو ایمان کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ لومڑی کے ساتھ جنگل میں گیا۔ اچانک چند درندے ان کے سامنے آ گئے۔ شیر، بھیڑیا اور ریچھ سب گھورنے لگے۔ یوسف کانپنے لگا مگر لومڑی نے کہا، ڈر مت۔ جب انسان دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو مشکلیں خود راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یوسف نے دل ہی دل میں دعا کی۔ حیرت انگیز طور پر درندے پیچھے ہٹنے لگے اور راستہ صاف ہو گیا۔ یوسف کی آنکھوں میں حیرت اور شکر کے آنسو تھے۔ جب یوسف واپس گاؤں پہنچا تو وہ وہی نوجوان نہیں رہا جو کبھی سوالوں میں کھویا رہتا تھا۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا اور دل میں اللہ کی یاد۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جمع کیا اور کہا، زندگی صرف کھانے پینے اور کھیلنے کا نام نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ ہمیں ایمان، سچائی اور صبر کے ساتھ جینا ہوگا۔ وہ گاؤں والے حیران تھے کہ یوسف اتنی گہری باتیں کہاں سے سیکھ آیا۔ یوسف نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، یہ سب ایک سفر میں ملا سبق ہے۔ لومڑی تھوڑی دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، میرا کام ختم ہوا، تم حقیقت کو سمجھ چکے ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جنگل میں گم ہو گئی۔ یوسف کی زندگی اب بدل چکی تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں اور بڑوں کو نصیحتیں دیتا، قرآن سے محبت کرتا اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ بات گونجتی رہتی، یہ دنیا ایک سفر ہے، اصل منزل تو اللہ کے پاس ہے۔